ناظرین یقین جانیے کہ گل سینٹر پر آگ لگی یا لگائی نہیں گئی بلکہ یہ آگ جو ہے وہ کراچی شہر کو لگائی گئی ہے۔ کراچی شہر کے امن کو تہس نہس کرنے کے لیے، کراچی شہر کے امن کو برباد کرنے کے لیے یہ آگ لگائی گئی ہے۔ ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے اتنے بڑے قیمتی املاک کو جو ہے وہ نظر آتش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ بدقسمتی سے جس وقت گل سینٹر جو ہے وہ آگ کے شعلوں کے زد میں تھا، اسی وقت جو ہے گورنر ہاؤس سندھ میں خود سندھ کے گورنر اپنی فیملی اور دوسرے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ آتش بازی کر رہے تھے۔ ان کے اپنے صاحبزادے اور دوسرے یوٹیوبر جو ہے اس کی ویڈیو بنوا کر جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ اور سندھ کے بیشتر وزراء جو ہے وہ مختلف شادی کی تقریبات میں مدعو تھے، شادی کی تقریبات کو انجوائے کر رہے تھے۔ خود ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے بہت دور جو ہے وہ اس وقت کافی کے مزے لوٹ رہے تھے جب گل سینٹر آگ کے شعلوں کے زد میں تھا۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین بہت ہی اہم ترین یہ پروگرام ہے گل سینٹر پر آگ لگانے کا۔ یہ ایک معمولی آگ کی واردات نہیں ہے بلکہ یہ گیم چینجر ہے۔ یہ کراچی سندھ کی سیاست کو تبدیل کرنے کا ایک پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے سندھ کی سیاست کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، اور خود کراچی شہر کو روشنیوں سے دوبارہ جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیلنے کی یہ پہلی کارروائی ہے، یہ پہلی شروعات ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں جو ہے کوثر نیازی کالونی یا نارتھ آباد کے جھونپڑوں میں جو آگ لگائی جاتی تھی، صرف اور صرف جو ہے وہ علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے، پلاٹ کو صاف کرنے کے لیے، بالکل اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ گل سینٹر میں مبینہ طور پر آگ لگوائی گئی۔ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے کی رات کو 10 بجے جو ہے جب گل سینٹر پر آگ لگائی گئی تھی، عین اسی وقت پر جو ہے سندھ کے گورنر ہاؤس میں جو ہے ایک بہت بڑی تقریب جو ہے وہ گرین وچ یونیورسٹی کی تقریب چل رہی تھی، جس میں خود گورنر سندھ، ان کی اہلیہ اور دوسرے تمام اسٹوڈنٹ، ان کے گھر والے مدعو تھے، اور اس وقت جو ہے گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ آتش بازی ہو رہی تھی، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ گورنر ہاؤس کے مناظر ہیں اس روز جس روز جو ہے گل سینٹر میں جو ہے وہ آگ لگی تھی۔ 10 بجے کا ٹائم تھا اور یہ جو ہے تقریب گورنر ہاؤس میں چل رہی ہے۔ تقریب کے دوران گورنر کو اطلاع بھی دی گئی، لیکن کسی نے جو ہے اس آگ کو اتنی اہمیت نہیں دی، اسے معمول کا واقعہ قرار دے کے نظر انداز کر دیا۔ ہفتے کی رات تھی، ہفتے کی رات بہت ساری شادیوں کی تقریبات تھی کراچی کے مختلف علاقوں میں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور خود سندھ کے بہت سارے وزراء جو ہے وہ انہی تقریبوں میں جو ہے مدعو تھے، ان شادیوں کی تقریبات میں جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے۔ سب کو اس آگ کی اطلاع دی گئی تھی، لیکن کسی نے بھی اس آگ کو اہمیت نہیں دی۔ خود ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی جو ہے کہیں مدعو تھے، بہت دور جو ہے وہ کافی کے مزے لوٹ رہے تھے، انہیں بھی اطلاع دی، لیکن انہوں نے بھی اس آگ کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دی، جس میں لوگوں کے کروڑوں کا، اربوں کا سامان جو ہے وہ خاکستر ہو گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے، بہت ساری حساس اداروں کی خفیہ رپورٹوں میں جو تذکرہ کیا گیا اس واقعے کو لے کر، یہ کہا گیا ہے کہ اس آگ جو ہے یہ اتفاقیہ نہیں تھی، آگ لگائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 10 بجے کے ٹائم کا انتخاب کیا گیا تھا۔ آگ لگانے والوں کی کوشش تھی کہ جانی نقصان نہ ہو، تاکہ یہ بہت بڑا ایشو نہ بن سکے، ایک اتفاقیہ حادثہ تک ہی یہ محدود رہے، لیکن اس وجہ سے 10 بجے آگ لگائی گئی اور 24 دروازے بند کیے گئے تھے، 2 دروازے کھلے رکھے گئے تھے تاکہ لوگوں کو نکلنے میں جو 2-4 کچھ لوگ ہوں، وہ مسجد کا راستہ کھلا تھا جہاں سے لوگ نکل کے آئیں۔ کچھ فیملیاں وہاں پر تھی جو اس آگ کے شعلوں کے زد میں آ گئی۔ تقریباً جو ہے دکاندار نکل چکے تھے، اس لیے 10 بجے کا ٹائم کا
انتخاب کیا گیا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آگ لگوائی گئی تھی صرف اور صرف جو ہے وہ اس بلڈنگ کے خاتمے کے لیے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ پلاٹ فروخت کر دیا گیا تھا یا کیا ہوا تھا، لیکن پلاٹ کو خالی کروانے کے غرض سے ہی جو ہے اسے آگ کے نظر کر دیا تھا، کیونکہ اس شاپنگ سینٹر جو ہے یہ گل پلازا پر جو ہے دو سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری تھی، ان کا اپنا اپنا قبضہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں 179 شاپ جو ہے وہ اللیگل تعمیر کروائی گئی تھی۔ اب ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں اور اب جو ہے یہ مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں اس آگ کو لے کر۔ ایک سیاست اس وقت کی جا رہی ہے۔ میں پروگرام کے ابتدائیہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس آگ کے ذریعے جو ہے کسی مردہ گھوڑے میں جو ہے وہ جان ڈالی جا رہی ہے اور سندھ کی سیاست کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک گروپ ہے آصف، دلشاد اور نقیب کا، یہ تین بندے ہیں، آصف، دلشاد اور شعیب کا، اب اس میں سعید بھرم کا نام آ رہا ہے۔ ایک سعید بھرم ہے، دوسرا رؤوف ناگوری ہے، ایک کسی ایک سیاسی جماعت میں ہے، ایک کسی دوسری سیاسی جماعت میں ہے۔ اس گروپ کا کام ہی پگڑی سسٹم کا خاتمہ کروانا ہے۔ پگڑی سسٹم جہاں پر ہے اس کو ملیا میٹ کرنا ہے، بلڈنگوں کو خالی کروانا ہے، توڑوانا ہے، آگ لگوانا ہے۔ یہ کام یہ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کوثر نیازی، نارتھ آباد کا اس میں تذکرہ کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا اپنا کردار بھی جو ہے وہ اس میں بڑا سامنے آ رہا ہے کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بظاہر ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن دوسری جماعت کے لوگ بھی جو ہے وہ انہیں اپنا ہی خیال کرتے ہیں، اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے رؤوف ناگوری جو ہے، جس کا تعلق اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے جو ہے خود قادر پٹیل سے بتایا جاتا ہے۔ اب ان کے اپنے بھائی کا تعلق کس گروپ سے ہے، اس سے اندازہ لگائیں گے کتنی منافقت اس وقت چل رہی ہے۔ مختلف پارٹیوں کو نومینیٹ کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن کام دونوں پارٹیوں کا ایک ہی ہے، قبضہ کروانا، قبضہ چھڑوانا، آگ لگوانا، آگ کو بجھانا۔ آگ بجھانے میں جو غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے یا تاخیر جو کروائی گئی ہے، اس کا بھی مقصد صاف ظاہر ہے کہ صرف اور صرف جو ہے اس آگ کو پھیلنے سے روکنا تھا، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آگ لگائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، یعنی کہ ایک چڑیل میدان انہوں نے بنانا تھا گل پلازا کو، تاکہ وہ پلاٹ پر کسی دوسرے کو قبضہ دلوا کر وہاں پر کوئی اور بہت بڑا شاپنگ سینٹر بنوایا جا سکے، جہاں پگڑی سسٹم کی لعنت نہ ہو، بلکہ 3 سے 5 لاکھ روپیہ کرایہ پر جو ہے وہ دکانیں لوگوں کو دی جا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے اس آگ لگانے کی جو ہے وہ خوفناک دہشت گردی جو ہے وہ کروائی گئی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آگ لگی تھی اس وقت خود گورنر ہاؤس میں جو ہے گورنر سندھ آتش بازی کے مزے کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اور انہیں اطلاع بھی دی گئی تھی کہ وہاں آگ لگی ہے، لیکن کسی نے بھی اس وقت اہمیت نہیں دی۔ یعنی اب جا کے جو ہے ہر کوئی جو ہے اس پر سیاست کر رہا ہے، ہر کوئی اس پر جو ہے مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ مختلف حساس اداروں کی خفیہ رپورٹوں میں لکھی گئی اس خفیہ رپورٹوں کے حوالے سے کہ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ کوئی اپنی موت آپ مرنے جا رہا ہے اور کسی مردہ گھوڑے میں جان ڈلوائی جا رہی ہے۔ دہشت کے جن کو جو ہے وہ بوتل سے اس وقت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر دہشت کا جن جو ہے بوتل سے نکل گیا تو پھر اس بوتل کو توڑ دیا جائے گا، تاکہ اس جن کو، دہشت کے جن کو دوبارہ سے اس بوتل میں قید نہ کیا جا سکے۔ بڑی مشکل سے جو ہے حساس اداروں کی محنتوں کے نتیجے میں جو ہے کراچی کو امن لوٹایا گیا تھا۔ دوبارہ جو ہے کراچی روشنیوں کا شہر بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کی بدبودار سیاست کے نتیجے میں جو ہے وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ خود کراچی کا امن کو جو ہے وہ تیس نیس
کیا جا رہا ہے۔ اس واردات کے ذریعے جو ہے اسے تیز نیز کرنے اور کراچی کو دوبارہ اندھیروں میں دھکیلنے کی جو ہے وہ شروعات گل پلازا کو آگ لگانے کی اس افسوسناک واردات سے کر دی گئی ہے، اور سونے پہ سہاگا آگ لگانے والے کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو ہے وہ ایک تجویز دے دی گئی ہے کہ اس کو جو ہے جوڈیشل کمیشن ہم بنا رہے ہیں تاکہ جو اس آگ لگانے کی دہشت گردی میں لوگ ملوث ہیں انہیں قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور ان جو لوگ متاثرین ہیں انہیں 1-1 کروڑ جو ہے وہ ان کی امداد دینے کا بھی سندھ حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب سندھ حکومت کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں کتنے میر جعفر اور میر صادق ہیں جو بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کے تانے بانے جو ہے وہ دوسرے پیپلز پارٹی کی روایتی حریف جماعتوں سے جا کر ملتے ہیں۔ ان کے مفادات کو تقویت دینے کے لیے اس قسم کی وارداتوں میں جو ہے وہ سہولت کاری کا مبینہ طور پر کردار ادا کرنے کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی انتہائی قابل اعتماد ذرائع جو ہے گورو جی کو اس قسم کی اطلاعات دے رہے ہیں، اور جو گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں فائر بریگیڈ کی، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ گاڑیوں کا تحفہ بھی جو ہے قیدی نمبر 804 نے دیا تھا جب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ انہوں نے کراچی پیکج کے تحت کوئی 16 جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی انتہائی جدید قیمتی گاڑیاں سندھ حکومت کو دی تھی جو اس آگ کو بجھانے میں استعمال ہوئی۔ فائر بریگیڈ والوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ ٹریفک جام تھا، ٹریفک جام کے نتیجے میں جو ہے وہ وقت پر وہاں نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے وہ آگ کو قابو پانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ تو ان کی ایک تعویل تھی، لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی کو اور سی ایم سندھ کو کس نے جو ہے وہاں جانے سے روکا تھا، جو پورے 24 بلکہ 48 گھنٹے بعد جو ہے موقع واردات پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس سے زیادہ ان کی مجرمانہ غفلت، اس سے زیادہ ان کی سرد موری کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کتنے یہ لوگ جو ہے وہ اپنے شہریوں سے مخلص ہے، ان کے دکھ درد میں کتنا ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ بے حسی کے سمندر میں جو ہے یہ غوطے کھا رہے ہیں۔ ان کے اپنے لیڈر، ان کے اپنے وزراء، ان کے اپنے جو ہے ایڈمنسٹریٹر۔ یہ حال ہے کراچی کا، جس میں جو ہے گل سینٹر پر، گل پلازا پر لگائی جانے والی آگ کو قابو نہ پا سکے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضروری، اگر کوئی اس آگ سے متعلق کچھ جانتا ہے، اس تخریب کاری کے واردات سے متعلق جو کچھ معلومات رکھتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔